اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد کانت لکم، بے شک ہے تمہارے لیے اسوۃ حسنۃ، خوبصورت نمونہ، فی ابراہیم حضرت ابراہیم میں، والذین معہ اور جو حضرت ابراہیم کے ساتھی ہیں ان میں ایک بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اس قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہہ دیا اپنی قوم سے، انا براء منکم کہ ہم بیزار ہیں تم سے، ومما تعبدون اور ان سے جن کی تم پوجا کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا جن کو تم مانتے ہو ہم اس سے بری ہیں، کفرنا بکم ہم انکار کرتے ہیں تمہارا، وبدا بیننا اور پیدا ہو گیا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، العداوۃ عداوت، والبغضاء اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے۔ کب تک یہ بغض رہے گا، کب تک یہ عداوت رہے گی؟ یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ کون اللہ؟ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، یہ عداوت یہ بغض ختم ہو جائے گا۔ مگر قول ابراہیم، مگر حضرت ابراہیم کا یہ کہنا، لی ابیہ اپنے باپ سے کیا کہا، لا استغفرن کہ میں ضرور مغفرت طلب کروں گا، لاکا تمہارے لیے، وما املک لاکا من اللہ من شیء اور میں مالک نہیں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کسی نفع کا، ربنا علیک توکلنا ہمارے رب تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ اور تیری طرف انبنا رجوع کیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اب یہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ حضرت حاطب بن ابو بلتع نے کیا کیا؟ کفار کو، مشرکین کو خط بھیجا تاکہ میرا احسان ان پر ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے ابراہیم کا اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ اعلان کیا، اے مشرکو ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت ہے۔ اللہ فرماتا ہے آج وہی مشرک ہیں، وہی یہودی ہیں، تو تمہاری دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب حضرت ابراہیم نے کہا ہم تم سے بیزار ہیں، کب تک؟ جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، لہٰذا تم بھی ان سے ویسا سلوک کرو۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ پڑھیے جی۔ اور تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ربنا ہمارے رب، لا تجعلنا فتنۃ للذین ہمیں نہ بنا دے فتنہ ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا ربنا اور بخش دے ہمیں ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اب قرآن میں آتا ہے، سورہ توبہ ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور مؤمنین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ سورہ توبہ ہے۔ اچھا، کتنا قریبی بندہ ہو تب بھی دعا نہیں مانگ سکتے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو پھر بھی ہو مشرک، دعا نہیں مانگ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے پھر لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت ابراہیم نے استغفار کیوں کیا اپنے ابا جان کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے اِلَّا أَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا ایک وعدہ تھا جس تک وہ استغفار کرتے رہے، لیکن جب حضرت ابراہیم کو ہم نے وحش کی، حضرت ابراہیم بری ہو گئے۔ یہ قرآن ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 100 توبہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ جب حضرت ابراہیم پر یہ بات واضح آ گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو کہتے ہیں تبرأ مِنْهُ آپ نے اس سے تبرہ کیا، آپ اس سے بری ہو گئے۔ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ پڑھیے جی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ بے شک ہے تمہارے لیے، فِيهِمْ ان میں، اسوۃ نمونہ، حسنۃ خوبصورت، لمن کان یرجو اللہ اس کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا، والیوم الآخرہ اور روز قیامت کا، ومن یتولی اور جو روگردانی کرے، فإن اللہ تو بلا شبہ اللہ، هو الغنی ہے ہی بے نیاز، الحمید سب خوبیاں سراہنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ یقیناً اللہ ان یجعل پیدا فرما دے گا، بینکم تمہارے درمیان، و بین الذین عادیتم اور ان کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو، کیا پیدا فرما دے گا؟
مودتن محبت تمہارے اور ان میں ان قریب، لیکن تم نہ پہل کرو۔ اللہ خود فرمائے گا واللہ قدیر، اور اللہ بڑی قدرت والا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اے صحابہ کیا میں نے تمہیں راہ راست سے بھٹکا ہوا نہ پایا، لیکن اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور فرمایا وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ، تم تو جہنم کے کنارے پہ جا پہنچے تھے، تم متفرق ہو چکے تھے، فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، اللہ نے تمہارے دل آپس میں جوڑ دیے ہیں۔ اور کس کی وجہ سے جوڑے ہیں؟ میری وجہ سے جوڑے ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب میں تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان صلح پیدا کر دوں گا۔ پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، ان الذین، جن لوگوں نے لم یقاتلوکم، تم سے جنگ نہیں کی، فی الدین، دین کے معاملے میں۔ اللہ کیا منع نہیں کرتا؟ ولم یخرجوکم، اور نہ انہوں نے تمہیں نکالا، من دیارکم، تمہارے گھروں سے۔ مکے کے وہ لوگ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور مکے سے تمہیں نکالا نہیں ہے، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور انصاف کا برتاؤ رکھو ان کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اب یہ جو آیت ہے، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے احسان کرنے کا جو لوگ، جن لوگوں نے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی، مکے سے تمہیں نکالا نہیں ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی امی جان قادمت قتیلۃ علی ابنتہا، قتیلہ نام ہے ان کا، وہ آتی ہیں اپنی بیٹی کے پاس کچھ ہدیے لے کر، کچھ تحفے لے کر، تو آپ نے وہیں روک لیا اور حضرت اسماء بنت ابو بکر آقا کی بارگاہ میں آ گئیں، یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر، ماں دروازے کے باہر کھڑی ہے، خود آ جاتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، میں انکار کر رہی ہوں، میں کوئی تحفہ کوئی ہدیہ قبول نہیں کروں گی۔ تو حضرت عائشہ نے آقا سے سوال کیا، یا رسول اللہ اب وہ کیا کرے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، لا ینہاکم، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ کون سے لوگ اگرچہ مشرک ہیں لیکن تمہیں مکے سے نکالنے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا، مکے سے نکالنے میں، دین کے معاملے میں جنگ کرنے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ وہ آپ کی ماں ہے، اگرچہ مشرکہ ہے، آپ نے ان سے صلہ رحمی کرنی ہے۔ یہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ کہتے ہیں پھر حضرت اسماء واپس گئیں، ماں کو آنے دیا، وَأَن تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا، ماں کو گھر میں داخل ہونے دیا۔ یہ ہے صحابہ کا عمل۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک صحابی آتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ اِنَّا أُمَّنَا، بے شک ہماری ماں مدینے آئی ہے لیکن ہے مشرکہ، آفا ناسلوہا، ہم اس سے تعلق جوڑ سکتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم فاصلہ، ہاں، فرمایا ہاں ماں ہے، اگرچہ مشرکہ ہے لیکن تم صلہ رحمی کرو، صلہ۔ اب ماں مشرکہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تم اس کا حکم مانو، تو اگر ماں ہو ہی مسلمان، پھر ہو ہی مومنہ، تو پھر بیٹا نافرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ تین چیزیں ایسی ہیں آپ مجھے عطا فرما دیں۔ اب ان کی جو چیزیں ہیں وہ ذرا غور کریں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، یا رسول اللہ پہلی تو میری عرض یہ ہے، آپ مجھے اجازت فرمائیں کہ جیسے میں کفار میں تھا، مسلمانوں سے لڑتا تھا، اب اجازت فرمائیں مسلمانوں کی طرف سے میں مرتے دم تک کافروں سے لڑتا رہوں گا۔ یہ آپ اجازت فرمائیں، یہ آپ حکم فرمائیں، جیسے نہیں آتا بطور برکت، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں جس طرح میں دوسری طرف تھا، مسلمانوں سے لڑتا تھا، مسلمانوں سے ہو کر اب میں دوسری طرف لڑتا رہوں گا، پہلی۔ دوسرا یہ ہے، یا رسول اللہ معاویہ میرا بیٹا ہے، تجعلہ کاتبا بین یدیک، اس سے اپنا کاتب بنا لیں، یہ حضرت ابو سفیان نے عرض کی۔ تیسری خواہش یہ ہے، یا رسول اللہ اندی احسن العرب، عرب کی حسین ایک میری بیٹی، اجمالہ، جس کی عربی بہت اچھی ہے، ام حبیبہ بنت ابی سفیان ازوجو کہا، میں نکاح کرانا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت ابو سفیان نے ایک خواہش کی کہ نکاح میں رہنا چاہتی ہے میری بیٹی۔ یہ اگرچہ
حضرت ابو سفیان کی بیٹی پہلے نکاح میں آ چکی ہے، نکاح میں پہلے آ چکی ہے، برقرار کی بات ہو رہی ہے، برقرار کی کہ میری یہ ایک خواہش ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک حضرت ابو سفیان کی پہلی یہ ہے یا رسول اللہ میں لڑتا رہوں گا، دوسری معاویہ کو کاتب بنا لیں، تیسری یہ میری بیٹی ہے، نکاح میں رکھنے ہیں، آپ نے نکاح میں آپ نے رکھنا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جن لوگوں نے تمہیں مکے سے نہیں نکالا تھا، ان سے تم احسان کر سکتے ہو۔ پڑھی جی آخری ما ینہاکم اللہ، صرف تمہیں روکتا ہے اللہ، ان الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے قاتلوکم، تم سے جنگ کی، فی الدین، دین کے معاملے میں، واخرجوکم، اور تمہیں نکالا، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وظاہروا، اور مدد دی، علی اخراجکم، تمہارے نکالنے میں۔ کیا کرو؟ ان تولوہم، کہ تم انہیں دوست نہ بناؤ، ومن یتولہم، جو انہیں دوست بناتے ہیں، فاولئک هم الظالمون، تو وہی ظلم توڑتے ہیں۔ اب یہ دو آیتیں اللہ ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تمہیں مکے سے نہیں نکالا، لیکن ان سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین میں فساد پیدا کیا، تمہیں مکے سے نکالا، اور مدد کی جنہوں نے نکالا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ان کو دوست نہیں بنانا۔ اس آیت سے پہلے ایک چیز ہے، وہ یہ ہے جب صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ کیا تھی؟ مسلمانوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور کافر قریشیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے اندر ایک شک یہ تھی، کافروں نے کہا، مشرکین نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی شخص آپ کے پاس آئے گا، اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہوگا، یہ شرط کہ ہم میں سے، کافروں نے کہا، ہم میں سے کوئی شخص آپ کے پاس آئے گا، اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہوگا، لیکن آپ کو اس شخص کو ہمیں لوٹانا ہوگا، آپ وہ واپس کریں گے، اگرچہ مسلمان ہوگا، مکے دوبارہ بھیجیں گے۔ یہ معاہدہ طے پایا۔ اللہ نے یہ جو قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا یہ حکم مردوں کے بارے ہے، اگر عورتیں وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آ گئیں، ان عورتوں کو واپس نہیں بھیجنا، وہ صرف مردوں کا حکم ہے۔ اب پڑھیے قرآن کی آیت کا ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں، مہاجرات، ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کی جانچ پڑتال کر لو، جانچ پڑتال کر لو، کہیں وہ شوہر سے ناراض ہو کے تو نہیں آئیں، کہیں دنیا کی طلب کے لیے تو نہیں آئیں، یہ ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، یہ حکم تمہیں ہے، باقی اللہ فرماتا ہے میں تو جانتا ہوں۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، وہ عورتیں جو ہجرت کر کے آئیں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں، پھر کرنا کیا ہے؟ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، تو انہیں مت واپس کرو، إِلَى الْكُفَّارِ، کافروں کی طرف۔ عورت ہجرت کر کے آ جائے تمہارے پاس، ہو مومن، اس کو جانے نہیں دینا۔ لا ہن حل لہم، نہ وہ حلال کافروں کے لیے وہ عورت، اور نہ وہ کافر مرد یحلون حلال ہے لہن مؤمنات کے لیے، یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے۔ وآتوہم ما انفقوا، اللہ فرماتا ہے جن اور وہ عورتیں جو کافر شوہر چھوڑ کے آ گئی ہیں، جب تم مال غنیمت حاصل کر لو، اور دے دو کفار کو جو مہر انہوں نے خرچ کیے۔ مثلا جس کی بیوی کا شوہر کافر ہے، بیوی آ کے مسلمان ہو کے مسلمانوں کے نکاح میں آ گئی ہے، اللہ فرماتا ہے کافروں کو اتنا خرچہ دے دو جتنا انہوں نے ان کو مہر دیا تھا۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں تم پر، ان تنکحوہن، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن، جب تم انہیں ادا کر دو، اجورہن، ان کے حق مہر، جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو ان کے حق مہر ادا کرو۔ ولا تمسکوا، اور تم نہ روکے رکھو، بِإِسَمِ الْكَوَافِرِ، کافر عورتوں کو نہ روکے رکھو، مسلمانوں کے نکاح میں جو کافر عورتیں ہیں ان کو تم نہ روکے رکھو، اگرچہ طلاق دے سکتے ہو۔ کہتے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُمْسِكُوا بِإِسَمِ الْكَوَافِرِ، اسی دن حضرت عمر بن خطاب نے امرأتین، اپنی دو بیویوں کو طلاق دے دی تھی جو کافرہ تھی، اسی دن جس دن قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُمْسِكُوا بِإِسَمِ الْكَوَافِرِ، کافر عورتوں کو نہ روکے رکھو۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلُوا، اور مانگ لو، مَا أَنفَقْتُمْ، جو تم نے خرچ کیا، وَلْيَسْأَلُوا، اور کفار بھی مانگ لیں، مَا أَنفَقُوا، جو انہوں نے خرچ کیا۔ ذَالِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے،
یحکم بینکم، وہ فیصلہ فرماتا ہے تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ ان کی جانچ پڑتال کیا ہے؟ کہتے ہیں ان سے یہ گواہی لے لیا کرو، ان یشہدنا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ گواہی لے لیا کرو کہ کیا گواہی دیتی ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جانچ پڑتال کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھواتے تھے، خدا کی قسم اٹھاؤ کہیں شوہر کی ناراضگی سے تو بھاگی نہیں ہے، مکے سے جو ہجرت کر کے آئی ہے کیا شوہر کی ناراضگی تو نہیں ہے؟ وَبِاللَّهِ مَا خَرَجْتِ رَغْبَةً عَنْ أَرْضٍ إِلَىٰ أَرْضٍ، کیا ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف شوق تو نہیں تھا آنے کا مکے سے، تاکہ لوگ بھی ہجرت کر رہے ہیں۔ تیسری قسم وَبِاللَّهِ مَا خَرَجْتِ الْتِمَاسَ دُنْيَا، کیا دنیا کو طلب کرنے تو نہیں نکلی؟ اگر وہ عورت کہتی میں نکلی ہوں صرف حب للہ ولی رسولی، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں نکلی ہوں، تو میرے آقا فرماتے یہ مومنہ ہے اور اس سے نکاح کر لو۔ اب اس عورت کو دوبارہ واپس نہیں لوٹاتے تھے جو مومنہ ہوتی، اگر عورت کافرہ ہوتی تو واپس ان کے شوہروں کو لوٹا دیا جاتا مکے میں۔ یہ ایک حدیث پاک ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے علم میں ہوگا حضرت زینب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں، ان کے جو شوہر تھے وہ پہلے حالت اسلام میں نہیں تھے، جن کا نام ہے حضرت ابو العاص بن ربی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے شوہر ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی چونکہ فطرت اسلام پر مسلمان تھیں، جب بدر کے قیدی آئے ان میں ابو العاص بن ربی بھی تھے، تو جب آپ کی بیٹی کو پتا چلا کہ فدیہ دینا ہے تو آپ کی بیٹی نے اپنا ایک ہار جو حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا وہ بھجوایا تاکہ میرے شوہر کو چھوڑ دیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے بابا جان کو بھجوایا۔ تو جب میرے آقا نے وہ ہار دیکھا، رکا لہا رکتن شدیدہ، میرے آقا کا دل بہت غمگین ہوا، بہت غمگین ہوا۔ تو میرے آقا نے مسلمانوں کو فرمایا ان رأیتم ان تطلقوا لہا اسیرہا، فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو اس کے خمند کو چھوڑ دوں۔ تو سب مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں، تو میرے آقا نے چھوڑا، لیکن میرے آقا نے یہ ان سے ایک وعدہ لیا تھا، فرمایا ان کو یہاں چھوڑ کے جانا ہے، میری بیٹی کو، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن میری بیٹی کو واپس مجھے چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن پھر کافی سال گزرنے کے بعد یہی ابو العاص ایمان لائے تھے، اسلام لائے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر وہی ان کے نکاح میں چلی گئی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن جب حالت کفر میں تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا لیا تھا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو کافر عورت ہجرت کر کے واپس آئے تمہارے پاس، جانچ پڑتال کر لیا کرو کہ مسلمان ہے کہ نہیں، چونکہ کافروں سے تمہارا نکاح حرام ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کافر عورت سے مسلمان مرد کا نکاح حرام ہے، اور کافر مردوں سے مسلمان عورتوں کا نکاح حرام ہے، لیکن اہل کتاب اور جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کی عورتوں سے مسلمان تو شادی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی عورتوں سے یہودی شادی نہیں کر سکتے، چونکہ گھر میں کنٹرول ہوتا ہے مرد کا۔ اگر یہودی یا عیسائی کو لے آئیں گے مرد مسلمان ہو سکتا ہے اس کو مسلمان کر دیں، لیکن اگر یہودی مسلمان عورت لے جائیں گے تو وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، اس لیے یہ آج بھی حکم موجود ہے۔ پڑھیے اللہ فرماتا ہے وَإِن فَاتَكُمْ، اور اگر بھاگ جائے تم سے شیئن کوئی، من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، الکفار کفار کی طرف، فعاقبتم پھر تمہاری باری آ جائے، فآتوا الذین تو دے دو انہیں، ذہبت انہیں قبضے سے نکل گئیں، ازواجہم جن کی بیویاں، مثل ما انفقوا اتنا جتنا انہوں نے خرچ کیا۔ اگر تم میں سے تمہاری بیویوں میں سے کوئی بھاگ جائے کفار کی طرف، پھر تمہاری باری آ جائے کہ تم ان پر قبضہ کرو، اللہ فرماتا ہے تو پھر مال غنیمت میں سے ان کو اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، الذی انتم بہ مؤمنون جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ پڑھیے جی۔ اب مومن عورتوں کو بیعت کرنے کے آداب۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک جب حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، المؤمنات مومن عورتیں، یبایعنک تاکہ آپ سے بیعت کریں، کم از کم بیعت قرآن سے ثابت ہے، الا اللہ یشرکنا، تو بیعت کس چیز پر کرنی ہے؟ سب سے پہلی شرط
وہ شریک نہیں بنائیں گی اللہ کے ساتھ کسی کو، شرک نہیں کرنا جو عورت تمہارے پاس بیعت کرنے آئے۔ دوسرا، ولا یسرکنا، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلنا، قتل نہیں کریں گی۔ چار شرطیں۔ پانچویں شرط، اولادہن، کس کو قتل نہیں کریں گی؟ اپنے بچوں کو۔ پانچویں شرط، ولا یاتینا ببہتان، نہیں لگائیں گی جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہو، بین ایدیہن، اپنے ہاتھوں کے درمیان، وارجلہن، اپنے پاؤں کے درمیان۔ پانچ شرطیں۔ چھٹی شرط، ولا یعصینک، نہ آپ کی نافرمانی کریں گی، فی معروف، کسی نیکی میں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ۔ اور آخری شرط کیا ہے؟ آپ کی اتباع کریں گی، آپ کی نافرمانی کسی کام میں نہیں کریں گی۔ لہٰذا جب یہ شرطیں مان لیں، فبایعہن، تو انہیں بیعت فرما لیا کرو، واستغفر لہن اللہ، مغفرت مانگا کرو ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر صرف آج ایک حدیث پاک باقی، انشاءاللہ اس کی تفصیل کل آئے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کچھ عورتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں بیعت کرنے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شرطیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، میرے آقا نے سب وہ شرطیں دہرائیں۔ فرمایا تم شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، بدکاری نہیں کرو گی، قتل نہیں کرو گی، اس کے علاوہ نافرمانی نہیں کرو گی۔ یہ سب شرطیں جب دہرائی نا، ان عورتوں نے کہا یا رسول اللہ الا تصافحنا، کیا آپ ہم سے مصافحہ نہیں کریں گے؟ یہ عورتوں نے کہا کیا آپ ہم سے مصافحہ نہیں کریں گے؟ یہ آج کی جو پیری مریدی جو بڑی مشہور ہے، جہاں تک خامد نہیں جاتا وہاں تک پیر صاحب چلے گئے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء، فرمایا بے شک میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ یہ حدیث پاک ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اب امت کے نبی امت کے حق میں ایک باپ کی مثل ہوتے ہیں۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معیار ہے، اور کیوں؟ فرمایا بے شک میرا کلام کرنا ایک عورت کو، فرمایا میں ایک عورت کو بولوں گا وہ کتنی کی طرح ہے، کا قولی لمئات امرأۃ، فرمایا وہ میرا ایک عورت کو کلام کرنا 100 عورتوں سے کلام کرنے کے برابر ہے۔ لہٰذا میں ایک سے بولوں گا، یہ شرط ہے، 100 بھی ہوں گی تو بیعت ہو جائے گی۔ ایک حدیث ہے یہ۔ دوسری حدیث پاک، راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری حدیث نمبر 4891۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط فی المبایعۃ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میرے آقا کا ہاتھ کبھی کسی عورت کو مس نہیں ہوا بیعت کرنے میں۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 4891۔ اور کہتی ہیں ما یبایعہن، میرے آقا نہیں بیعت کرتے تھے، صرف یہ کہتے تھے قد بایعتک علی ذالک، جو قرآن نے شرطیں بیان کی ہیں میں ان شرطوں پر تم سب کو بیعت کرتا ہوں۔ یہ آج کا بھی معیار ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے ولایت عطا کی ہے تو وہ جب تک آقا کے نقش قدم پر نہیں چلے گا تو کوئی ولایت نہیں ہوگی۔ آقا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، خدا کی قسم کبھی میرے آقا کا ہاتھ کسی عورت سے بیعت کرتے ہوئے ٹچ نہیں ہوا۔ تو پھر آج کون سا امتی ہے جس کے پاس ایسی دلیل ہے کہ وہ بیٹھک سے کراس کر کے بھی جاتا ہے اور سروں پہ ہاتھ رکھتا ہے؟ یہ بھی حدیث سے پاک میں نہیں آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت غیر محرم کے ہاتھ پر سر رکھا ہو، کہ سر پر ہاتھ رکھا ہو، یہ بھی نہیں آیا۔ یہ پچھلی جو آیت آئی تھی کہ جب بھی مؤمنات عورتیں آئیں آپ کے پاس بیعت کرنے، ان کو کون سی شرطیں دینی ہیں، امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ راوی ہیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تو ہم پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ پڑھی کہ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، اس کے علاوہ بدکاری نہیں کرنی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ کہتی ہیں یہ تو قرآن کی آیت پڑھی، اور حدیث کیا تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا نوحہ کرنے سے، کہ نوحہ اسلام میں حرام ہے، اپنے گریبان پھاڑنا، تماچے مارنا یہ حرام ہے۔ کہتی ہیں ایک عورت نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا جب یہ بیعت ہو رہی تھی، باقی کسی عورت نے نہیں کھینچا، ایک عورت نے، یہ بخاری شریف کے اندر ہے، اس نے کہا نوحے سے میں باز نہیں آ سکتی۔ وہ اس لیے نہیں آ سکتی چونکہ ایک مرتبہ ہمارے ہاں ماتم ہوئی تھی، ایک عورت آئی تھی، اس نے نوحہ کیا تو مجھ پر وہ بدلہ رہتا ہے، میں جا کر وہ ادا کروں گی، مجھ پر وہ بدلہ رہتا ہے، میں جا کر وہ ادا کروں گی۔ تو کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی،
وہ عورت چلی گئی لیکن کچھ ہی دیر بعد پھر لوٹی، فباش یا آہا، پھر آ کر آقا کی بیعت کر لی۔ بس اتنا سا قصہ ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ دوسری حدیث پاک، راوی ہیں حضرت طاووس، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں یہ عید الفطر کی نماز تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے خطبے سے پہلے۔ میرے آقا نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد حضرت بلال کو ساتھ لیا، عورتوں کے پاس چلے گئے چونکہ عورتیں آتی تھیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر یہ آیت پڑھی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ۔ جب ساری آیت پڑھ کے فارغ ہوئے، میرے آقا نے فرمایا انتن علی ذالک، کیا تم ایسا کرو گی جیسے قرآن نے کہا؟ میرے آقا نے ان سے حلف لیا تو کہتی ہیں سب نے کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہاں، ہم جو قرآن کہتا ہے ہم کیوں نہیں مانیں گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا فتصدقنا، تو پھر صدقہ کرو، اگر قرآن کی آیت پر عمل کرتی ہو صدقہ کرو۔ حضرت بلال نے کپڑا بچھایا تو کسی نے نگینے والی انگوٹھیاں تو کسی نے بغیر نگینے والی انگوٹھیاں اس کپڑے میں ڈالنا شروع ہو گئیں، اپنے زیورات اتار کر اس میں ڈالنا شروع ہو گئیں، چونکہ حکم کس کا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضرت ہندہ بولا جاتا ہے، ان کی توبہ اور ان کی معافی قبول ہو گئی تھی، یہ عورتوں میں چھپ کر آئی تھیں، یہ پورا قصہ موجود ہے۔ کہتی ہیں قرآن میں نہیں آتا وَلَا تَقْتُلْنَا أَوْلَادَكُنَّ، تم نے اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا اے عورتوں۔ حضرت ہندہ یہاں بولتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ، اور حضرت عمر بن خطاب بھی بیٹھے تھے، کہ ہم نے اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا، لیکن فَقَتَلْتُمُوهُمْ كِبَارًا، جب بڑے ہو گئے تو تم نے سب کو قتل کر دیا۔ یہ حضرت ہندہ نے کہا، مراد کافر لے رہی تھی کہ ہم نے جن کو بڑا کیا چھوٹے تھے، جب بڑے ہوئے تو تم نے سب کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب بہت ہنسے ان کی بات پر، چونکہ قتل کیا تھا نا ان کو۔ اس نے کہا کہ چھوٹے تھے پال کر ہم نے بڑا کیا، بڑوں کو تم نے مار دیا۔ یہ ہے وَلَا تَقْتُلْنَا أَوْلَادَكُنَّ، اے عورتوں تم نے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سفیان کی بیوی آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، حضرت ابو سفیان ایک ایسے مرد ہیں جو مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتے جتنا مجھے کفایت کر جائے اور میرے بیٹوں کو کفایت کر جائے، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں ان کا مال ان کے علم کے بغیر لے لیا کروں، ان کو علم بھی نہ ہو؟ مراد یہ ہے آج کا جس طرح جیب یا اس طرح سے میں نکال لیا کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی من مالہ بالمعروف ما یکفیک و یکفی بنیک، فرمایا اتنا لے لیا کرو جتنا تجھے تیرے بچوں کو کافی ہو جائے، اس کے مال سے بغیر علم کے اتنا لے لیا کرو جتنا تجھے اور تیرے بچوں کو کافی ہو، لیکن فی المعروف، فرمایا معروف طریقے پر لے لیا کرو۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ پڑھیے جی اب آیت پڑھیے۔ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا، نہ دوست بناؤ، قوما، ان لوگوں کو، غاضب اللہ، غضب فرمایا ہے اللہ نے، علیہم، جن پر، قد یئسوا، یہ مایوس ہو گئے ہیں، من الآخرہ، آخرت سے، کما یئس الکفار، جیسے مایوس ہو چکی ہیں وہ کفار جو من اصحاب القبور، قبروں میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم ان کو دوست نہ بناؤ، کن کو؟ جن پر اللہ کا غضب ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب ہے ان کو دوست نہ بناؤ، چونکہ یہ جس طرح لوگ قبروں میں چلے گئے ان کے واپس آنے سے نا امید ہیں، اسی طرح یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے پر یہ انکار کرتے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو ان کو دوست نہ بناؤ۔ سورہ الممتحنہ ختم ہو چکی ہے۔